کسی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے حجام بلا لیں. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار یہ تو چھوڑ دو, گلے مل کے عید ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پیچھے سے ایک آواز آئی کہ عیدی بھی دیں گے. جس طرح سے گورنر صاحب عوام کے بیچ آ رہے ہیں تو عوام کو ایک خوشی ملتی ہے. پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ سے عوام کے درمیان آئے ہوئے ہیں, عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں, جا کے عوام کے درمیان میں سن رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ گورنر جیسا آدمی ہم جیسے عام لوگوں میں آ کے وعلیکم السلام. سر آپ یہ بتائیں گے گورنر صاحب پہلی بار آپ کے ریسٹورنٹ پر جی پہلی بار آ رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ یہ گورنر صاحب ہیں اور کراچی کا بیٹا ہے الحمدللہ, اور کراچی کے عام عوام کے بیچ میں آ کے آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے ایک چھوٹا سا انتظام کیا ہے, اور الحمدللہ مجھے یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ گورنر صاحب عام عوام کے بیچ میں بیٹھیں گے. میں پہلے روزے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ ان کے پیج کو فالو کر رہا ہوں, کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. اور ہمیں فخر کراچی کہ ہمارے سندھ میں بھی ایسے گورنر ہیں ماشاءاللہ کہ وہ عوام کے بیچ میں آگے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو الحمدللہ آج دیکھیں آپ کے سامنے. تو آج کیا کیا کھلانے والے ہیں ہم؟ دیکھیں انشاءاللہ گورنر صاحب کے لیے میں نے جو, ویسے تو ہمارے ہوٹل پہ ماشاءاللہ 180 کھانے موجود ہیں, لیکن آج جو ہم ایک ڈش متعارف کرانے جا رہے ہیں اور عوام و ناس کے لیے بھی کل سے چالو کر دیں گے, نلی بیدامی قیمہ. الحمدللہ نلی بیدامی قیمہ جو پوری کراچی میں کہیں بھی نہیں ہے. الحمدللہ الغوثیہ والوں کے پاس الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ, تو الحمدللہ یہاں پہ ہم آج پہلا گورنر صاحب کو کھلانے جا رہے ہیں الحمدللہ. تیرہویں سحری ہم نے نارتھ کراچی میں یہاں الغوثیہ پر اتنی محبت اور پیار کے ساتھ کی ہے کہ یہ بھلائی نہیں جا سکتی. یہاں جس طرح والہانہ استقبال کیا, اور ہمارے جتنے بزرگ, ہمارے بھائی نوجوان, اور یہاں کے جو ریسٹورنٹ کے آنرز اور ہمارے سیکٹر کے لوگوں نے, اور وسیم قریشی بھائی نے, اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر ایسٹ شکیل بھائی نے, اور تمام صحافی بھائیوں اور دوستوں نے, رات کے اس پہر وہ بھی یہاں سارے موجود رہے. تو میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سحری پر پہنچتے ہیں, اور یہاں پہنچنے کا مقصد لوگوں میں جو مایوسی ہے اسے دور کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی کرنی ہے جس سے لوگوں میں حوصلہ آئے, اور جس میں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ کوئی ہے جو ان کی باتیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہے. آج میں نے اس لیے بھی میڈیا کے دوستوں کو تکلیف دی کہ ایک ایسی بات جو بڑے دن سے مجھے پریشان کر رہی ہے, اور یہ المیہ بھی ہے, اور یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ اس پاکستان میں بہت امیر لوگ بھی ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, 7-7 8-8 گاڑیاں ہیں, اور وہ اتنے امیر ہیں, لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہمارا ملک اتنا ہی غریب ہو گیا. آج پاکستان کے پاس $1 اور $2 بلین نہیں ہے, تو ان امیروں سے ہوا یہ کہ ملک غریب ہو گیا. تو اب اس ملک کو امیر کیسے بنائیں؟ تو یہ ملک امیر تب بنے گا جب اس ملک کا غریب امیر بنے گا, اور اگر ایک بار غریب امیر بن گیا تو یہ ملک ترقی کرے گا, اور اس کے پاس جس طرح دوسرے ممالک میں $600 بلین کے ریزروز ہیں وہ بن سکتے ہیں. لیکن غریب امیر کیسے بنے گا؟ یہ کارپینٹر امیر کیسے بنے گا؟ ایک یہ ویٹر جو یہاں پر لوگوں کو کھانا سپلائی کر رہا ہے وہ امیر کیسے بنے گا؟ وہ تو سالوں سے ویٹر ہے, سالوں سے کارپینٹر, ہمارا مزدور جو پتھر توڑ رہا ہے, ہمارا ایک بجلی کا کام کرنے والا, ایک دھوبی, ایک رائڈر جو راتوں کو موٹر سائیکل پہ سپلائی کر رہا ہے کھانا لوگوں کو, ہمارے ہاں جو رنگ کا کام کرنے والا ہے, جو مستری ہے, جو کپڑے سی رہا ہے, درزی ہے, جو ہمارے سبزی بیچ رہا ہے, جو ہمارے ہاں فروٹ بیچ رہا ہے, گوشت بیچ رہا ہے,
اور ان کے بچے پیلے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو نہ وہ خود امیر بن سکتا ہے نہ اس کا بچہ امیر بن سکتا ہے، کیونکہ ایک نظام میں پھنسا دیا ہے۔ تو یہ جو غریب امیر کیسے بنے گا؟ وہ اس طرح بنے گا کہ جس طرح ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا ہوا ہے اور وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کو ٹھیک کر رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، اور وہ جو بندہ پہلے سے ہی پالش ہے اسے اور مزید پالش کر رہا ہے۔ ایک HSN کالج ہے، ایک گرامر کالج ہے، اسی میں بندہ CSS کر رہا ہے، اسی کا بچہ امیر کا وہیں سے پڑھ کے پھر وہ منسٹر بن رہا ہے اور وہ پھر بیوروکریٹ بن رہا ہے۔ تو یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں خط لکھ رہا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کا کام ہے۔ ایجوکیشن منسٹر سندھ کو بھی میں خط لکھنے جا رہا ہوں کہ فی الفور آپ پرائمری ایجوکیشن کمیشن کا اعلان کریں، سندھ کے تمام ہی بچوں کو یکساں تعلیم اور ان کے ٹیلنٹ کو بچپن سے ہی سنوارنے کے اندر۔ تو یہ ہوگا پاکستان میں غریب کو امیر بنانے کا پہلا قدم۔ اس کے بعد ہمیں ان بچوں کو ہنر سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ خود نوکری دینے والے بنے۔ ان کو تو 3 چیزوں میں پھنسا دیا ہے۔ ان کو پھنسا دیا ہے کہ گیس نہیں آ رہی، اس کی لائنوں میں کھڑے رہو کمپلین کرنے کے لیے، پوری رات بیٹھ کے بجلی کے لیے احتجاج کرو، یہ ان کا کام ہے۔ پانی بھر کے لاؤ نلوں اور برموں سے باہر سے اور گھروں میں پہنچاؤ، یہ ان کا کام ہے۔ اور پھر نوکریوں میں نکل جاؤ خدمت کرنے کے لیے، اور پھر ان کو کچھ بخشش دے دو اور یہ گھر چلے جائیں، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو نعرے لگوانے کے لیے اپنے جلسوں میں بلا لو۔ تو پوری قوم کو صرف اس کام کے پیچھے ہم نے لگایا۔ تو ہمیں ان کو راستہ اور سمت دینی ہے کہ ہم انہیں ایسے کام پر لگائیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ خود بھی امیر ہوں، تب پاکستان امیر ہوگا۔ 24 کروڑ عوام میں سے صرف چند لاکھ لوگ امیر ہیں یہاں، باقی پوری عوام غریب۔ اور پھر جو مہنگائی، اب آپ بتائیں، پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، نمک مہنگا، چینی مہنگی، مرچیں مہنگی، کیا چیز ہے جو یہاں سستی ہے؟ 75 سالوں میں 7500 گنا مہنگائی ہو گئی۔ لیکن پھر جو میں کہتا ہوں کہ تنخواہ کسی کی نہیں بڑھی۔ میں نے سندھ گورنمنٹ کو ایک خط لکھا تھا جس کا 2 دن پہلے میں نے ریمائنڈر بھیجا ہے کہ پورے سندھ میں جو نصاب ہے، نظام تعلیم ہے، اس میں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پہلی کلاس سے میٹرک تک شامل کیا جائے۔ اور یہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہو چکا ہے، صرف سندھ میں نہیں ہوا ہے۔ تو میں نے اس کا خط لکھا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ میں نے چیف منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے اور لا منسٹر مرتضیٰ وہاب سے بھی کہا ہے ابھی 4 دن پہلے بھی کہ اس کو فوری طور پہ نافذ العمل کرائیں۔ رمضان میں کر دیں گے تو آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پر افطار اور ڈنر کا انتظام گورنر ہاؤس میں کرتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے نارتھ کراچی کے تمام ہی لوگوں کو جو یہاں کھڑے بھی ہیں اور جو سن رہے ہیں، انہیں گورنر ہاؤس افطار اور ڈنر کی میری طرف سے دعوت ہے۔ تو سبھی لوگ افطار کے لیے گورنر ہاؤس آ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بار 1947 کے بعد سے لے کے آج تک پہلی بار عوام کے لیے یہ ایوان کھولا ہے، یہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں، تاکہ یہ بھی آ کے یہ احساس کر سکے کہ یہ اسی صوبے اور اسی ملک میں رہتے ہیں۔ تو سب کو میری طرف سے دعوت ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ میری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ صوبے کا گورنر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا باپ کی طرح ہوتا ہے، فادر ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چاند رات کو مہندی اور چوڑیوں کی دعوت دی ہے۔ حضرات کی طرف سے بار بار آیا، کسی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے حجام بلا لیں۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا یار یہ تو چھوڑ دو، گورنر ہاؤس ہے، تھوڑا خیال کرو، کہتے نہ ہی بلا لیں سارے۔ خیر تمام حجاموں کو بھی میری طرف سے گورنر ہاؤس میں دعوت ہے۔ لیکن بڑے سوچنے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ بات تو زیادتی ہے، کیونکہ میرے بھائی اور نوجوان بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم پورے رمضان تو روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس کا اعلان کرنے کے لیے میں آج یہاں پر اور بھی آیا اور میڈیا کو بلایا کہ یہ بھی پہلی بار ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد
اپنے والدین سے عید مبارک کرنے کے بعد، جو کہ گورنر ہاؤس کی یہ روایت رہی ہے کہ جب عید کا پہلا دن ہوتا ہے تو گورنر ہاؤس کے لیے اوپن ہاؤس ہوتا ہے سبھی کے آنے کے لیے. لیکن وہ سبھی کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں وزراء، چیف منسٹر صاحب اور ہمارے بیوروکریٹس، کمشنر، یہ لوگ. تو اس روایت کے ساتھ ساتھ ایک نئی روایت ہم ڈالنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اہلیان کراچی اور گورنر جو میں ہوں وہاں موجود ہوں گا، اور میں لوگوں سے گلے مل کے عید ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پیچھے سے ایک آواز آئی کہ عیدی بھی دیں گے، تو میں نے کہا نہیں بھائی، عیدی نہیں دوں گا اور نہ لوں گا، دونوں کام نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اعلان تھا جو میں نے آج کرنا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری باتوں کا جو ایک مقصد ہے، جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کے پیچھے ایک میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے یہ پریشان ہے اس معاشی حالات سے. یہ رو نہیں رہے ہیں، یہ سسک نہیں رہے ہیں، یہ مجبور ہو گئے ہیں، یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو چہرے پہ ہنس تو رہے ہیں لیکن ان کے دل رو رہے ہیں. اور اپنے ایوانوں کے دروازے کھولیں تاکہ اس مشکل حالات میں ہم سب مل جل کر اپنی عوام کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس مہنگائی کے بوجھ تلے جو یہ دب چکے ہیں، جو پس چکے ہیں، اسے ہم باہر نکالیں. شکریہ. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جناب وسیم صاحب، نارتھ کراچی کی جانی مانی شخصیت ہیں اور سیکٹر ممبر بھی ہیں موجودہ. ابھی ہم ان سے بات کریں گے کہ کامران ٹیسوری بھائی کے بارے میں کچھ وہ کیا کہنا چاہیں گے. ماشاءاللہ پہلی بار جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں ایسا گورنر آیا. ان سے جب تک نہیں ملے تھے ہم بھی شاید پازیٹیولی سوچتے تھے، لیکن مل جل کے اندازہ ہوا کہ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اور اسی طرح ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں جو ہے نا امنگیں جاگیں اور امید کی کرن جاگے کہ یار ہمارا کوئی ہے سننے والا. ظاہر آئیں گے بیٹھیں گے تو لوگوں کی باتیں بھی سنیں گے، تو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات پہ نا. اچھی بات ہے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ویلکم کرنے کھڑے ہوئے ہیں. انتظام کروایا کہ یہاں پہ آئیں اور لوگوں سے ملیں جلیں. کل ہمارے سرجانی گئے ہوئے تھے سیکٹر میں، ہم وہاں بھی موجود تھے ہمارے مستقبل پہ، اور آج یہاں پر آئے تو اچھا محسوس ہو رہا ہے. کچھ لگتا ہے کہ وہ نارتھ کراچی آ رہے ہیں تو یہاں کے عوام کے مسائل کے لیے کوئی بات ہو، ان تک وہ رسائی ہو سکے عوام کی؟ بالکل. یہاں جو مسئلے مسائل ہیں، زیادہ تر پانی کا ایشو ہے، سیوریج کا ایشو تو پوری کراچی میں چل رہا ہے. بالکل. گیس کا ایشو ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مہمان کے طور پہ آ رہا ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے لوگ زیادہ شکایتیں یا ان سے بات چیت کریں. اب ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں نارتھ کراچی UC1 کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، جناب نعمان میر بھائی. اب ہم ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے نعمان میر بھائی؟ ہم گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ایک ان کا ایک اچھا شگون ہے کہ وہ عوام کے درمیان اس طرح سے افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں. تو اس سے یہ کہ عوام میں ایک جوش آتا ہے. اور کراچی کے امن و امان میں آج کل کے اس ٹینشن کے دور میں جس طرح سے گورنر صاحب عوام کے بیچ آ رہے ہیں تو عوام کو ایک خوشی ملتی ہے، اپنی کچھ بات پہنچانے کا ایک موقع ملتا ہے. تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے، اور ایسی روایت ہونی چاہیے کہ عوام کا گورنر جو ہے وہ عوام کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گھلے ملے، ان کی باتیں سنیں. تو یہ ایک اچھا شگون ہوتا ہے عوام کے لیے. اب ہمارے ساتھ UC1 سے موجود ہیں بلال شیخ بھائی. بلال شیخ بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ابھی جو مسائل چل رہے ہیں خاص طور پر گیس اور بجلی کے جو مسائل ہیں وہ تو پورے کراچی میں ہی ہیں، لیکن UC1 میں وارداتیں، اسنیچنگ، یہ سب ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ بھائی بس میں اس بارے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ متحدہ پاکستان سے گورنر ہیں، متحدہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ سے عوام کے درمیان آئے ہیں، عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں، جا کے عوام کے درمیان میں سن رہے ہیں، تمام مسائل سن رہے ہیں، حل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہمارے کو اختیارات نہیں ملے ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ اختیارات ملیں گے تو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے کام کر کے دکھائیں گے. عوام کے درمیان گورنر صاحب آ رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں UC1 کی طرف سے، متحدہ پاکستان کی طرف سے. اور بس چل رہا ہے سسٹم، اللہ پاک آسانی کرے گا. السلام علیکم سر. ماشاءاللہ گورنر صاحب یہاں پر آ رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ بھائی گورنر صاحب تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ عوامی نمائندے اور عوام کے بیچ میں ہی رہتے ہیں. ہر سیلی آپ کو پتہ ہے پوری کراچی میں ساری سیریاں ان کی باہر ہی ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ گورنر جیسا آدمی ہم جیسے عام لوگوں میں آ کے گلی محلوں میں جو ہے نا بیچ چوراہوں پہ بیچ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ سیری کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کے اندر گورنرشپ والی بات ہی نہیں. وہ ایک عوامی بندے، عوامی نمائندے، عوام کی خدمت کے لیے نکلے. اور ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل کو دیکھا جائے، عوام کے بیچ میں رہ کے عوام کی ذمہ داریوں کو، عوام کے مسئلے مسائل کو دیکھ کے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کریں.